دوستو، ایک کبوتر کے پر رات کو سونے کے ہو جاتے تھے۔ جب ایک غریب آدمی کو وہ کبوتر ملا تو اس نے اس کبوتر کے ساتھ کیا کیا، آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ لوگ اس واقعے کو مکمل طور پر جان سکیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ کسان اولاد کی خوشی سے محروم تھا۔ بس وہ تھا اور اس کی بیوی تھی۔ کسان اپنے کھیت میں کام کر کے جو کچھ بھی کما لیتا تھا اس سے اس کی اچھی خاصی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی۔ اب ایسا ہوا، اس کسان کے گھر سے کچھ دور ایک امیر آدمی نے بڑی شاندار حویلی بنا دی۔ وہ حویلی اتنی خوبصورت تھی کہ اس عمارت کو دیکھ کر کسان کے دل میں رشک پیدا ہوا، حسد نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا۔ اللہ کا شکر وہ ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ کسان نیک دل انسان تھا اور ساتھ ہی نیک پالن بھی تھا۔ دوسروں کا مدد کر کے اسے خوشی ہوتی تھی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ اسے اچھا آدمی سمجھتے تھے اور دل میں اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن کسان شام کے وقت قریب ہی بازار سے گھر کا سودا لے کر واپس آ رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ بہت ہی زیادہ سردی سے کانپ رہا ہے۔ کسان نے اس بوڑھے کی حالت دیکھی تو دل میں کہنے لگا، یہ آدمی ہمدردی کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کسان نے جب اس بوڑھے آدمی سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ واقعی ہمدردی کا مستحق ہے۔ بہت دور گاؤں میں وہ رہتا تھا۔ گرم کپڑے اس کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھے۔ سفر کافی لمبا تھا اور بیچارہ صبح سے بھوکا بھی تھا۔ کسان عزت کے ساتھ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا، اسے کھانا کھلایا اور آرام دہ بستر پر اسے لٹا دیا۔ جب صبح ہوئی تو بوڑھا مسافر بولا، اے نیک دل انسان، تم نے میری بڑی مدد کی ہے۔ میں اس وقت تو تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، البتہ جمعرات کی صبح کو تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں ایک ایسی چیز دے کر جاؤں گا جس کی وجہ سے تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کسان بڑے بے تابی سے جمعرات کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ جمعرات کی صبح ابھی سورج نکلا ہی نہیں تھا۔ کسان نماز پڑھ کر اپنے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اسی وقت اس کو وہ بوڑھا نظر آیا جو دروازے پر پہلے سے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس کے اندر سفید پروں والا ایک کبوتر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ کسان کہتا ہے، اس کبوتر کو لے کر میں بھلا کیا کروں گا؟ کسان کبوتر کو دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ کسان سمجھ رہا تھا نہ جانے کون سے ہیرے جواہرات اس کو ملیں گے جس سے اس کی قسمت بدل جائے گی۔ وہ بوڑھا بولا، ارے میاں، تم کیا جانو یہ کبوتر کتنا قیمتی ہے؟ جمعرات کی رات کو اس کے پر سونے کے ہو جاتے ہیں۔ تم اس کے پر اتار لینا اور اسے پنجرے سے نکال کر آزاد کر دینا۔ یہ چند پر بیچو گے تو ہزاروں کیا لاکھوں پاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے آدھی رات کو جاگتے رہنا۔ اگر تم نہیں جاگے تو اس کے پر پھر سے سفید رنگ کے ہو جائیں گے۔ کسان نے اس کبوتر کی خوبی سنی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کا خواب ایک دم سے پورا ہو گیا ہو۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر پنجرے کو لے لیا اور بوڑھے کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ بوڑھا ایک منٹ بھی نہ ٹھہرا اور چلا گیا، مگر جاتے جاتے یہ کہہ گیا، خبردار، یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ کسان نے ان سے وعدہ کیا۔ کسان خوشی خوشی پنجرا لے کر گھر کے اندر آتا ہے۔ بوڑھے نے منع کیا تھا کہ راز کسی کو بھی مت بتانا،
مگر کسان کی بیوی نے جب پر اسرار کیا تو کسان نے اسے اصل واقعہ سنا دیا اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی لے لیا کہ وہ یہ راز کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ دونوں پنجرا لیے بیٹھ گئے اور آدھی رات کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات ہونے میں اب کچھ وقت ہی باقی تھا، تو جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا انہوں نے دیکھا کبوتر کے پر سونے کی طرح چمکنے لگے۔ سفید پر تھے لیکن اس وقت سارے پر سنہرے ہو گئے تھے۔ بوڑھے کی بات پر کسان فوراً آگے بڑھا، اس نے 2-3 پر توڑ دیے، پھر صبح انتظار کرنے لگا۔ صبح ہونے پر وہ سونار کے پاس جا کر وہ پر بیچ آیا۔ سونار کو حیرت ہوئی، یہ سونے کے پر سنہرے پر بھلا اس کے پاس کہاں سے آئے؟ سونا تو مختلف شکلوں کا ہوتا ہے، لیکن پر کی صورت میں اس نے اس سے نہ پوچھا۔ لیکن جب ہر جمعرات کے بعد دوسرے دن وہ سونار کے پاس آ کر سونا بیچتا، اس کے بدلے پیسے لے کر جاتا، تو اسے شک ہونے لگا۔ سونار نے یہ بات اس جگہ وہاں رہنے والے امیر آدمی کو بتا دی، کیونکہ وہ اس کا خاص آدمی تھا۔ امیر آدمی کو جب اس نے یہ قصہ سنا دیا، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی مگر وہ بہت لالچی اور بڑا حریص تھا، کہنے لگا وہ تو غریب کسان ہے، اس کے پاس تو سونے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پھر یہ پر کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس راز کو معلوم کرو۔ اگر تم مجھے صحیح راز آ کر بتا دیتے ہو پھر دیکھنا میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ سونار نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس بار وہ آئے گا تو میں اس سے ضرور معلوم کروں گا۔ چنانچہ جب کسان سنہرے پر لے کر اس سونار کے پاس آیا تو سونار کہنے لگا یہ پروں کی قیمت اس وقت ہی تمہیں دی جائے گی جب تم مجھے یہ راز بتاؤ گے۔ یہ پر آخر تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ پہلے تو کسان نے منع کیا کہ میں نہیں بتا سکتا، مجھے بتانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب سونار نے اس پر زور زبردستی کی تو اس نے آخر کار اس کو وہ راز بتا دیا کہ میں نے ایک بوڑھے کے ساتھ بھلائی کی تھی اور اس نے اس نیکی کے بدلے مجھے ایک کبوتر لا کر دیا ہے۔ آدھی رات کے وقت کبوتر کے پر سونے کے ہو جاتے ہیں، انہی پر کو توڑ کر میں صبح آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ لیکن اس بوڑھے آدمی نے اس سے کہا تھا جمعرات کی رات کو یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل کسی کو مت بتانا۔ اب میں نے تمہیں یہ بات بتا دی، اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سونار نے کہا نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا، تم بہت اچھے آدمی ہو۔ اب اس نے جا کر یہ بات اس لالچی اور امیر آدمی کو بتا دی۔ امیر آدمی سوچا اگر یہ کبوتر مجھے مل جائے تو میرے وارے ننارے ہو جائیں گے۔ اس نے کسان کے پڑوسی اور اپنے ملازم سونار سے کہا اگر تم کسی طرح وہ پنجرا میرے پاس لے کر آؤ تو میں تمہیں انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ پڑوسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کس طرح کسان کی بیوی کو بلا پسلا کر وہ پنجرا ہمارے گھر لے آؤ، پھر اس امیر آدمی تک ہم یہ پنجرا پہنچا دیں گے۔ بہرحال اس کی بیوی بہت شاطر تھی، کسان کی بیوی کو بیوقوف بنایا اور پنجرا اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ کسان کام کر کے جب گھر واپس آیا اس نے دیکھا پنجرا غائب تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور اپنی بیوی پر سخت ناراض ہو کر اس کی غفلت کی وجہ سے کوئی پنجرا اس کے گھر سے لے کر چلا گیا، اور کسان سر پکڑ کر رونے لگ گیا۔ یہاں پر اس امیر آدمی کی کہانی سنی ہے۔ پنجرا تو اسے مل چکا تھا، عمل بھی اس کو بتایا گیا تھا کہ یہ جمعرات کے آدھی رات سوئے بغیر اس کو اس پنجرے کے پاس بیٹھنا ہے، اور جیسے ہی اس کبوتر کے پر سونے کے بن جائے وہ کبوتر کو پر توڑ دیں۔ وہ امیر آدمی انتظار کرتا رہا، آدھی رات سے صبح ہو گئی لیکن اس کبوتر کے پر سنہرے نہ ہوئے۔ وہ بہت حیران ہوا، پھر اگلے ہفتے جمعرات کا انتظار کرنے لگا۔ جمعرات کی رات آئی، اس نے پھر سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کے پر سنہرے ہوں گے، لیکن اس کبوتر کے پر سنہرے نہ ہوئے۔ بہت مایوس ہوا اور سونار کے پاس آیا اور کہنے لگا
یہ کیا تم نے خرافات مچا رکھی ہے؟ یہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، اس کے پر تو سنہرے ہوئے ہی نہیں، اس کسان نے دھوکہ دیا ہے۔ سونار کہنے لگا، اگر آپ اس کے پاس جائیں گے اور اگر اس نے قاضی کو یہ بات بتا دی کہ آپ نے اس کے پنجرے کی چوری کی ہے تو پھر سوچ لیجئے گا آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ سونار کی بات سن کر اس نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ پنجرہ واپس کسان کے پاس پہنچا دینا چاہیے جس طرح اس کے پاس سے لے کر آیا تھا، کیونکہ یہ تو میرے کسی فائدے کا نہیں ہے۔ مجھے آخر ایک کبوتر کو اپنے گھر میں پال کر کیا کرنا ہے؟ اس نے اسی ہمسائے سے کہا، اپنی بیوی کے ذریعے یہ پنجرہ واپس کسان کے پاس پہنچا دو۔ اس کی بیوی جس طرح پنجرہ لے کر آئی تھی اسی طرح اس کے گھر میں پنجرہ واپس سے رکھ دیا۔ اب کسان نے جب کبوتر کو پنجرے میں واپس دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ آخر یہ کبوتر یہاں کیسے پہنچا؟ اب وہ جمعرات کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو اس کے سنہرے ہو گئے، کسان نے چند پر توڑ لیے۔ صبح اس نے سونار کے پاس جا کر بھیج دیے۔ سونار یہ دیکھ کر حیران و پریشان ہوا اور اسی وقت وہ بوڑھا شخص دکان میں داخل ہوا۔ وہ وہی تھا جس کی مدد اس کسان نے کی تھی۔ اس نے کہا، ایک ایسا راز تھا جو صرف اس کسان کو معلوم تھا، لیکن اس نے یہ راز تمہیں بتا دیا کیونکہ تم نے اس کے ساتھ زور زبردستی کی تھی۔ وہ غریب انسان تھا، آخر کیا کرتا؟ لیکن جو تمہارا مالک ہے وہ امیر آدمی ہے، وہ لالچی ہے، اور کسی بھی لالچی شخص کے پاس جا کر یہ کبوتر اپنے پر سنہرے نہیں کرتا۔ یہ کبوتر صرف اس کی مدد کرتا ہے جس کے دل میں ہمدردی اور نیکی کا جذبہ ہو، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو۔ اس کسان نے میری مدد کی تھی، اس کو میں نے یہ کبوتر تحفے میں دیا تھا۔ بہرحال خبردار، اگر اس کبوتر پر تم نے نظر رکھنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا، اور امیر آدمی کے پاس جتنی بھی دولت ہے اس سے بھی اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا۔ بہرحال کسان جو ہی اپنی زندگی کو گزارتا رہا، ایک نیکی کے بدلے اسے ملا ایک سنہرے پروں والا کبوتر۔ کچھ عرصے بعد وہ واقعی بہت دولت مند ہو گیا۔ اس نے شاندار مکان خرید لیا اور اچھا لباس پہن کر شان و شوکت کے ساتھ رہنے لگا، مگر جب کہ وہ امیر آدمی اس کو دیکھ کر جلتا تھا۔ لیکن اس بوڑھے نے یہ کہا تھا، تمہارے پاس وہ کبوتر اسی وقت تک رہے گا جب تک تمہارے دل میں نیکی کے بدلہ، جب تمہارے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی رہے گی۔ جس دن تمہارے دل سے غریبوں کے لیے ہمدردی ختم ہو جائے گی اسی دن یہ کبوتر بھی غائب ہو جائے گا۔ پس وہ اسی دن کا خیال دل میں رکھتا اور کبھی بھی اس جذبے کو نکلنے نہیں دیتا۔ دوستو، بے شک نیکی کا صلہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ دوستو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسے واقعات لے کر آئے جسے آپ لوگ دلچسپی سے سنیں، اور ساتھ میں اس واقعات کے ذریعے آپ کو کچھ نصیحت بھی حاصل ہو۔ آج کی اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور کمنٹ کیجئے گا، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔